یا اللہ میرا یہ غم دور نہیں ہو رہا، تو اسے دور کرنے پر قادر ہے، یا اللہ ہر چیز تیرے اختیار کے اندر ہے، یا اللہ تو اسے دور کر سکتا ہے، یا قادر یا قدیر یا المقتدر۔ واقعہ لکھنے والے ہیں ابن العماد الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، عربی کے اندر کتاب لکھتے ہیں، اس کا نام ہے شغرات الذہب، سونے کی ڈلیاں۔ اس کے اندر واقعہ لکھتے ہیں حافظ قاضی ابو بکر عبد الباقی رحمہ اللہ، کہتے ہیں ابو بکر عبد الباقی حج کے لیے گئے، ابو بکر عبد الباقی رحمہ اللہ حج کے لیے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے حج کیا، اب واپسی اپنے وطن کی طرف جانا ہے، ان کے پاس زیادہ راہ نہیں، زیادہ راہ ہی نہیں ہے پاس، نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ ہی کرایہ ہے، نہ ہی خرچہ ہے، زیادہ راہ ہی نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، مجھے رستے کے اندر ایک تھیلی ملی، اس کو اٹھا کر میں اپنے کمرے میں لے آیا، لا کر میں نے اس کو کھولا، دیکھا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا قیمتی ہار ہے، بہت بڑا قیمتی ہار ہے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر آج تک اتنا قیمتی ہار کسی سنار کے پاس بھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو سنبھال کے رکھا، میں بیت اللہ کے اندر پھر چلا گیا نماز پڑھنے کے، وہاں پر میں نے نماز پڑھی ہے، واپس میں آ رہا ہوں، رأیت شیخا ینادی خمس مئات دینار، کہتے ہیں واپسی کے اوپر میں نے ایک بزرگ کو آواز لگاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 500 دینار ہیں، میرے پاس 500 دینار ہیں، میرا یہاں پر ایک قیمتی ہار گم ہوا ہے، جو مجھے میرا ہار دے دے گا میں اسے 500 دینار دے دوں گا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ابو بکر تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان بزرگوں کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں، ان کو ان کا ہار دے دوں گا، 500 دینار لے لوں گا، چلو جانے کا زیادہ راہ بن جائے گا، اپنے گھر کے اندر میں آرام سکون کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ کہتے ہیں میں ان بزرگوں کو اپنے کمرے کے اندر لے کر آیا، میں نے ان سے پہلی بات کہی علامت الکیس، علامت الخیر، علامت اللولو، 3 میری شرائط ہے، آپ کی تھیلی گم ہوئی ہے، پہلے بتائیں کہ تھیلی کس رنگ کی ہے، کس چیز کی ہے، دوسری بات بتائیں کہ تھیلی کا منہ جس چیز کے ساتھ بند کیا گیا ہے وہ داغا کس طرح کا ہے، تیسری بات بتائیں اس تھیلی کے اندر جو ہار ہے وہ کس طرح کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علامت الکیس، تھیلی کی علامت یہ ہے کہ وہ ریشم کی تھیلی ہے، کہا یہ پوری ہو گئی ہے۔ کہا دوسری بات اس کا جو منہ بندھا ہوا ہے وہ بھی ریشم کے داغے سے بندھا ہوا ہے، کہا یہ بھی پوری ہو گئی۔ کہا تیسری بات، کہا اس کے اندر جو موتی ہیں، جو ہار کے موتی ہیں 30 حبہ، وہ 30 دانے ہیں، کہا یہ بھی بات پوری ہو گئی ہے، کہا یہ اپنی تھیلی لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ 500 دینار لے لیں، کہا میں نے نہیں لے، انکار کر دیا۔ انہوں نے اصرار کیا، کہا میں نے نہیں لے، کہا کیوں نہیں لے رہے آپ، کہا یہ میرے اوپر فرض تھا، میں نے یہ آپ کی امانت ادا کر دی ہے، اب اس کا صلہ میں آپ سے نہیں میں اللہ سے مانگوں گا، میں بھی یہاں پر غریب کی حیثیت سے رہ رہا ہوں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے مگر اس کا صلہ میں اپنے رب سے مانگوں گا، آپ سے لے لیں۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، میرے پاس کچھ پیسے آئے، یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ شغرات الذہب کے اندر لکھا ہوا ہے، کچھ عرصہ گزرا میرے پاس پیسے آئے، میں نے اپنے وطن کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ جب میں واپس جا رہا تھا بیڑے کے اندر، کشتی کے اندر، کہتے ہیں رستے کے اندر طوفان آتا ہے، بیڑا جو ہے یہ سمندر کی موجوں کے اندر غرق ہو جاتا ہے، بڑے لوگ جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پھٹا لگا، اس کو پکڑ کر ڈوبتے ڈوبتے میں بھی ایک جزیرے کے ساتھ جا رہا تھا۔ واقعہ ان کا بہت لمبا ہے، کہتے ہیں کہ المختصر میں جزیرے میں گیا، وہاں پر مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، 2-3 دن کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ میری قرآن پڑھنے کے اندر بڑی پیاری آواز ہے، انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا، مجھے امام بنا دیا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ کے پاس قرآن کی تعلیم ہے، آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیا کریں۔ کہتے ہیں میں نے ان کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، جزیرے کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے کے اندر صبیۃ غنیۃ یتیمۃ، ایک بچی ہے وہ مالدار بہت زیادہ ہے مگر یتیم ہے، ایک بچی ہے یتیم ہے مالدار بڑی ہے، ہم آپ کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ اس کی شادی کر دی، میری اس کے ساتھ شادی کر دی۔ اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، کہتے ہیں میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی، پہلی رات ہے، میں اپنی بیوی کے پاس گیا، میں نے اس کے گلے کے اندر وہ 30 موتیوں والا وہ ہار دیکھا جو بیت اللہ کی گلیوں میں نے چھوڑا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، ملا تھا مجھے 500 دینار بھی نہیں لیے تھے، اللہ کے لیے چھوڑ دیا وہی ہار مجھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ من وعن وہی ہے، 30 دانے وہی چیز،
کوئی زبر زیر کا فرق نہیں ہے، وہی ہار ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا، صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا تو میں نے لوگوں سے واقعہ بیان کیا کہ آج سے اتنا عرصہ پہلے بیت اللہ کے اندر مجھے ایک ہار ملا تھا، وہ میں نے فلاں بزرگ تھے انہوں نے آواز لگائی تھی، وہ میں نے ان کو ان کا تھا تو دے دیا تھا، ان سے علامتیں پوچھ کر۔ کہتے ہیں لوگوں نے یہ بات سنی، حللوا وکبروا، انہوں نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ تم قاضی ابو بکر ہو، تم ہندوستان سے آئے ہوئے، تم ہو قاضی ابو بکر۔ کہتے ہیں کہ اس جزیرے کے اندر وہ بزرگ بڑے مالدار تھے، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کے اندر میرا ہار گم ہو گیا تھا، ایک نوجوان جو مجھے اپنے کمرے میں لے گیا، اس نے مجھے میری تھیلی کی علامتیں پوچھی، میں نے اس کو بتا دی، اس نے میرا ہار مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اجرت دی، میں نے 500 دینار دیے، اس نے لیے نہیں تھے، انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا صلہ میں نے اپنے رب سے لینا ہے۔ اور آگے سے کہتے ہیں وہ بزرگ کہا کرتے تھے واللہ ما رأیت مسلما ہاکذا، اللہ کی قسم میں نے اس جیسا نوجوان آج تک ہی نہیں دیکھا، اتنا ایماندار نوجوان آج تک ہی نہیں دیکھا۔ اور لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا پھر وہ بزرگ دعا کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ جو ابو بکر ہے میں اسے نہیں جانتا، یا اللہ میں اس نوجوان کو نہیں جانتا، یا اللہ وہ مجھے بھی نہیں جانتا، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تو قادر بھی ہے، تو قدیر بھی ہے، تو مقتدر بھی ہے، میں تجھے تیرے صفاتی نام کا وسیلہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھے تیرے صفاتی نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ یا اللہ وہ جو ابو بکر نوجوان ہے، میری ایک بیٹی ہے، میرے پتہ نہیں ہے، یا اللہ اسے میری بیٹی کا شوہر بنا دے، یا اللہ اسے میرا داماد بنا دے۔ لوگوں نے کہا، اللہ رب العالمین نے دیکھیں ناممکن کو ممکن کیسے کر دیا۔ ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا، اللہ نے مجھے بچے دیے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، وہی اپنی بیوی سے ہار لے کر میں منڈی کے اندر گیا، وہاں پر میں نے اس کو فَبِعْتُهُ 100,000 دینار، میں نے منڈی کے اندر اس کو 1,00,000 دینار کا بیچا۔ دیکھیں کہاں 500 ہے، اللہ کے لیے کسی چیز کو